सुनो पुकार। آج کی اقدس قربانی گزرانتے ہیں عزرایہ اجمل، آج ان کی سالگرہ ہے۔ خدا بہت برکت دے، بارک ہو۔ انیلا خاندان کو برکت دے اور بچوں کو صحت و تندرستی دے۔ مارگریٹ نعیم، خداوند خاندان کو برکت دے اور بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ یوسف اللہ رکھا کہ خدا تندرستی عطا فرمائے، خاندان کو برکت دے۔ انیل اسلم کے نیک مقاصد کو اور نبیل اسلم کے نیک مقاصد کو خدا اپنی حضوری میں 60 سالگرہ ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ خدا ان کو برکت دے اور اپنی برکات و فضائل سے نوازے اور دلی خواہشات کو پورا کرے۔ انیل جمیل اور نبیل جمیل کے لیے کہ خدا اولاد کی برکت عطا کرے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ ارشد محمود خدا ان کے شکر گزار ہیں، خدا نے بیرون ملک بیٹی کو جاب کی نعمت عطا کی ہے۔ اندریاس غنی بیماری کی وجہ سے بڑی مشکل میں ہیں، خدا جلد صحت یابی عطا فرمائے۔
انجل انیل خدا ان کے شکر گزار ہیں، خدا نے انہیں بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ اندریاس جاوید آج ان کی سالگرہ ہے، سالگرہ بہت بہت مبارک، اور خدا ان کو زندگی کی بھرپوری اور بے شمار برکتیں عطا کرے۔ مرحومین کے لیے اقدس قربانی گزارتے ہوئے یاد کرتے ہیں ولیم گوری کو، جن کی آج پہلی برسی ہے، عارف ایمینول، سونو شہزاد، جرمایہ دانش، روفس ایمینول، ایزا سکندر میں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بالتماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کر، اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ کری اللہ تو نظر کرم، ہم پہ کری اللہ تو نظر کرم، کر روا جتنے کا ہر ایک غم، ہم پہ کری اللہ تو نظر کرم، ہم پہ کری اللہ تو کرم۔ ہم پر مسیح ناصری، ہم پر مسیح ناصری، کر رہی ہے التجا عمر تیری، کر رہی ہے التجا عمر تیری، کر روا میں ہر ایک غم، ہم پہ کر اللہ تو نظر کرم، ہم پہ کر اللہ تو نظر کرم۔ آسمانوں کی بلندی پر خدا کی شان ہو، آسمانوں کی بلندی پر خدا کی شان ہو، عرض پر ہر دم سلامت ایک دن انسان ہو، آسمانوں کی بلندی پر خدا کی شان ہو۔ تو عظیم و پاک تر عظمت تیری بے انتہا، ہم تیری تمجید کرتے ہیں سدا، ہم دو سدا، تیری رحمت ہم نصیبوں پر خدا ہر حال ہو، تیری رحمت ہم نصیبوں پر خدا ہر حال ہو، عرض پر ہر دم سلامت ایک دن انسان ہو، آسمانوں کی بلندی پر خدا کی شان ہو۔ کر مسیح ناصری سے خدا نظر کرم، دیوکا نقشے ہٹائے مالک لو قلم، دل اداکاروں کی مشکل تجھ سے آسان ہو،
ताकारों की पुष्टि तुझसे आजाद हो। अर्ज पर हरदम सलामत एक दिन इंसान हो। आसमानों की बुलंदी दरिया की शान हो। आज की अक़दस कुर्बानी गुज़रानते हैं मुसर्रत अनवर के लिए भी, जिनकी दूसरी बरसी है। खुदा उनको हमेशा का आराम अता फरमाए, सारी बशरी कमज़ोरियों को माफ़ करके अपने बरगज़ीदा लोगों में जगह दे। हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ कादर मुतलक और अबदी खुदा, हम में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों को बढ़ा दे। हमारी हिदायत कर ताकि हम तेरे हुक्मों को अजीज़ जानें और वो सब कुछ हासिल करें जिसका तूने वादा किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। जब मैं अंधे और लंगड़े को वापस लाऊंगा तो उनको आराम दूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 31 बाब, उसकी 7वीं से 9वीं आयत तक। खुदावंद फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो। ललकारो और हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत इस्राएल के बकिया को बचा। देख, मैं उनको शुमाल के मुल्क से वापस लाऊंगा और जमीन के किनारों से उनको जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामला औरतें और दर्द ज़ा वाली सब शामिल होंगी। और एक बड़ा नबुआ यहां वापस आएगा और वो रो रो कर आएंगे, पर मैं मेहरबान होकर उनकी हदायत करूंगा। मैं उनको हमवार राहों से, जिनमें वो ठोकर खाकर ना खाएंगे, पानी की नहरों के पास ले आऊंगा, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहलोठा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है।
بربت دبین جاگے میں جاگاں گا سویرے بربت دبین جاگے میں جاگاں گا سویرے قوماں تے امتاں وچ قوماں تے امتاں وچ شکرانے گاواں تیرے تعریف اپنے رب دی تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں مضبوط میرا دل ہے بڑی تیری ہے رحمت آسمان تو بھی اونچی یا رب تیری امانت یا رب تیری امانت ہے بدلا تیک پہنچی تعریف اپنے رب دی تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں مضبوط میرا دل ہے تو ملکی صادق کے رتبہ کا دائماً کاہن ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام خط میں سے اس کا 5واں باب پہلی 6 آیات۔ اے بھائیوں اور بہنوں، ہر ایک کاہن اعظم آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کی خاطر خدا سے متعلقہ باتوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے۔ وہ جاہلوں اور گمراہوں کی ہمدردی کرنے کے قابل تو ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسی سبب سے لازم ہے کہ وہ جس طرح امت کے لیے اسی طرح اپنے لیے بھی گناہوں کی قربانی چڑھائے۔ اور کوئی شخص یہ مرتبہ اپنے آپ اختیار نہیں کرتا سوائے اس کے جسے خدا ہارون کی طرح بلائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی کاہن اعظم ہونے کی عظمت اپنے آپ کو نہ دی، بلکہ اسی نے جس نے اس سے کہا تھا تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، چنانچہ وہ دوسرے مقام میں بھی کہتا ہے کہ تو ملکی صادق کے رتبہ کا دائماً کاہن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کلام نازل کر تو اے خدا، کلام نازل کر تو اے خدا، دانائی زیب ہم کو صدا، دانائی زیب
کر دے فہم عطا قائل کو چون کر تو فہم عطا کر تو فہم عطا کلام نازل کر تو اے خدا. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق. مقدس مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 46ویں سے 52ویں آیت تک پڑھیں گے. ایک دن جب یسوع اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکل رہا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا بیکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں پھر بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیو بہنوں، خداوند خدا کی حضوری میں آتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے پاک کلام کی برکت ہمیں دی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس پاک کلام کے آئینے میں دیکھ سکیں اور اسے بہتر سے بہترین بناتے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح آج کی تلاوتوں کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی بینائی کو حاصل کرنے کے خواہشمند رہنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو دنیا کا مسیحا بن کے آیا، بنی اسرائیل میں اس مسیحا کی کافی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ آئے گا جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس لیے وہ کافی سالوں سے، صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور اس لیے پرانے عہد نامے میں لوگوں کی امید کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بے شمار پیشن گوئیاں کی گئیں کہ جو مسیحا کے بارے میں بتاتی تھیں کہ جو آنے والا مسیحا ہے وہ کیسا ہوگا۔ مختلف پیشن گوئیاں کی گئیں جس میں بتایا گیا کہ مسیحا کی زندگی کیسی ہوگی، وہ کس طرح پیدا ہوگا، کون کون سے معجزات کرے گا اور کیسے وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔
انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے آج کی پاک انجیل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی پیشن گوئی آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں ملتی ہے جو کہ ارمیا نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے۔ ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا جو 31واں باب ہے، اس کو اگر ہم باغور پڑھیں تو اس میں بنی اسرائیل کے بقیہ کو جو غلامی سے بچ گیا تھا اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور خوشخبری کیا دی جا رہی ہے؟ یہی خوشخبری دی گئی ہے کہ تم جو غلامی میں تھے اب تمہاری غلامی ختم ہوتی ہے اور تم واپس اپنے شہر یروشلم کو جاؤ گے۔ اور جب تم اپنے شہر یروشلم کو جاؤ گے تو خوشی سے للکارو گے، اور ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ اپنے شہر یروشلم کو واپس جائے گا۔ اور اس ہجوم میں لکھے کہ کون کون ہوگا؟ اندھے اور لنگڑے اور حاملہ عورتیں اور درد ذہ والیاں سب شامل ہوں گی، اور ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ اپنے شہر یروشلم کی طرف لوٹے گا۔ اور ان میں جو سب سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اندھے ہیں۔ تو اس سے یہ بات مسیحا کے بارے میں مشہور ہوئی کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ اندھوں کی آنکھیں بینا کر دے گا، اندھوں کی آنکھیں کھول دے گا اور ان کو دوبارہ دیکھنا نصیب کرے گا۔ تو خداوند خدا اپنے لوگوں کو واپس لا کر ان کی روحانی بینائی انہیں واپس کرتا ہے، ان کی روحانی بینائی کو بحال کرتا ہے جو وہ گناہ کی وجہ سے کھو چکے تھے۔ اور خداوند خدا نے انہیں غیر قوموں کے درمیان بھیجا، بابل کی اسیری میں بھیجا، تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیسے گناہ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا تھا، اور وہ خداوند سے دور بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس لیے خداوند نے پھر وہاں انہیں رکھ کر ان کی تربیت کی اور ان کی روحانی بینائی ان کو واپس کی، بحال کی، تاکہ وہ واپس خداوند خدا کے اس شہر میں آ سکیں۔ تو اس بہت بڑے ہجوم میں سب سے پہلے اندھوں اور لنگڑوں کا ذکر کیا گیا، اور بڑا ہجوم ہے، اور یہ بڑا ہجوم جو ہے آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ جب یسوع مسیح یروشلم سے نکلتے ہیں، یرہو سے نکلتے ہیں یروشلم کا سفر کرنے کے لیے، تو لکھا ہے کہ ایک بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا، اور اس ہجوم میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو آج کا قابل غور شخص جس کا ذکر ہے وہ برتیمائی اندھا بیکاری ہے، کہ جو وہاں پر راہ کے کنارے بیٹھا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو کہ مسیحا بن کر آیا ہے، اس اندھے کو، اس کی بینائی کو بحال کیا، اس اندھے کو شفا بخشی۔ اور یہ شفا جو اس اندھے کو ملی ہے، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی برکت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت وہی شخص جانتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس بینائی نہیں ہے۔ ہم تو آنکھیں رکھتے ہیں، ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، بے شمار چیزوں کو دیکھ کر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس بینائی نہیں ہے، اس کی دنیا کیسی ہوگی، یہ وہی جان سکتا ہے کہ جو اس تجربے سے گزرتا ہے۔ جیسے خداوند نے بھی فرمایا کہ بدن کا چراغ جو ہے وہ آنکھ ہے، اگر تمہاری آنکھ تاریک ہو جائے تو کتنی بڑی تاریکی ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس پاک انجیل پر بات کرتے ہوئے بتا رہے کہ ایک دفعہ میں ایک غار میں، پہاڑ میں کسی ایڈونچر کے لیے گئے، اور غار میں پہنچے جو کافی جو ہے وہ اندھیرا تھا، اس میں انہوں نے ٹارچ وغیرہ کوئی جلائی اس میں روشنی کرنے کے لیے، اور کچھ لمحے کے لیے اس نے کہا کہ وہ ٹارچ بند ہو گئی، اور اتنی بڑی تاریکی، اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہماری آنکھیں جو ہیں یہ کسی کام کی ہے نہیں، اس میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ یہ چند لمحے کی بات ہے کہ ہم نے اتنے بڑے اندھیرے کا یا اتنی بڑی تاریکی کا تجربہ کیا ہے. وہ شخص، ان کی حالت کیسی ہوگی کہ جن کے پاس بینائی نہیں ہے، جن کے پاس یہ بصارت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کو دیکھ سکیں. تو اس لیے عزیز بھائیو بہنوں، اس شخص کو جو آج برکت ملی ہے، آج جو نعمت ملی ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے جو اسے مل گئی ہے. لیکن یہ برکت اس نے کیسے حاصل کی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور خدا نے آ کر اس کو جو ہے یہ معجزہ عطا کر دیا. نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس راستے سے گزر رہے تھے تو اس نے یہ جانا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. یہ سنا، لکھا ہے کہ یہ سن کر کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، سن کر ایمان پیدا ہوا. ظاہر ہے کسی نہ کسی سے سنا ہوگا، اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے ہے یا خدا کے کلام کے بارے میں ہے، خدا کے خادمین سے ہے. تو اس نے جب یسوع مسیح کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک نیک خواہش پیدا ہوئی. اور وہ خواہش کیا پیدا ہوئی؟ کہ میں بھی کبھی دیکھ سکوں. تو جب خواہش پیدا ہوئی تو یہ نہیں کہ خواہش کر کے وہ یہاں پر ہی رک گیا، جی خواہش پیدا ہو گئی ہے اور اب میں بینائی پا سکتا ہوں. نہیں، بلکہ اس نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کیا. کہ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا. خدا معجزات کرتا ہے، آج بھی معجزات کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں. خدا کا فضل ہمارے تعاون کے ساتھ مل کر، ہماری کوشش کے ساتھ مل کر معجزات کرتا ہے. تو اس لیے اس نے کیا عمل کیا؟ سب سے پہلا عمل اس نے کیا کہ اس نے خداوند کو پکارا، اور پکارا بھی ایسے کہ وہ بڑا متاثر کن پکارا. جیسے عام ہم کہتے ہیں خداوند کو یسوع ناصری کہہ لیتے ہیں، کوئی شافی کہہ لیتا ہے، کوئی نجات دہندہ کہہ لیتا ہے. لیکن اس شخص نے کیا کہہ کر پکارا؟ کہ داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. یہ داؤد کے بیٹے کہنا، یہ خداوند یسوع مسیح کا خطاب جو بائبل مقدس میں جو فرشتے نے مقدسہ ماں مریم کو بتایا تھا کہ وہ داؤد کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یعنی جو مسیحا آنے والا ہے وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا. تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ مسیحا ہے. اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ مسیحا ہے اور مسیحا اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے، اس لیے میرا ایمان ہے کہ یہ میری آنکھیں بھی کھولے گا. اس نے سب سے پہلی بات یہ پکار کر ثابت کی، ظاہر کیا کہ یہ مسیحا ہے، میرا ایمان ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہہ کر کہ داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، یہ بھی بتایا کہ میں اسے جانتا ہوں. یسوع مسیح کو جاننا بھی ضروری ہے. صرف ایک خواہش پیدا کر لینا وہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا. اور عمل کیا کرنا؟ خداوند کو پکارنا اور خداوند کے بارے میں جاننا. یقیناً اسے داؤد کا بیٹا کہنا اس کو جاننا ہے. جیسے آپ کسی شخص سے ملتے ہیں جب، اور اس شخص کو اگر آپ نہیں جانتے تو انجان لوگوں کی طرح آپ ملیں گے، اجنبی کی طرح ملیں گے، اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو جانتے ہیں کہ میں اس کو پوچھتے ہیں کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا. ہاں میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، میں تیرے دادا کو جانتا ہوں، تیرے فلاں کو جانتا ہوں. تو پھر ملنا جو ہے وہ فرق ہوگا، پھر آپ کی ملاقات فرق ہوگی. تو اس نے جب کہا کہ داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، تو پہلے پہل تو لوگوں نے جو ہے اسے روکا، رکاوٹ آئی. لیکن اس رکاوٹ کو دیکھ کر وہ وہاں پر رک نہیں گیا.
کہ رکاوٹ آ گئی تو میں بیٹھ جاؤں، میری تو کوئی سن نہیں رہا، اتنا بڑا ہجوم ہے، اتنے بڑے ہجوم میں ظاہر ہے شور شرابہ بھی ہے، تو اتنے ہجوم میں میری چھوٹی سی آواز یا تھوڑی سی آواز کیسے بلند ہوگی، اور کون سنے گا اس آواز کو؟ لیکن نہیں، اس نے ساری رکاوٹ کو عبور کیا اور لکھا ہے کہ اور زیادہ زور کے ساتھ چلایا۔ یعنی جب ہم اپنی نیک خواہشات کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں اور رکاوٹیں اس میں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ہمیں گھبرا نہیں جانا، ہمیں رک نہیں جانا، بلکہ اور زیادہ جوش کے ساتھ، اور زیادہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ ہمیں خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اور زیادہ زور سے چلایا۔ پکارنا فرق ہوتا ہے، پہلے ایک بات ہے کسی کو بلانا، اس سے اوپر ہے کسی کو آواز دینا، اس سے اوپر ہے پکارنا، اور اس سے اوپر ہے چلانا۔ چلا کر اس نے کہا، یعنی بتدریج آواز بلند ہوتی جاتی ہے، اس نے چلا کر کہا، یعنی اپنا پورا زور لگا دیا اس نے۔ تو جب خداوند نے سنا تو پھر اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، اس کی التجا میں اتنی تاثیر تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہجوم کے ساتھ جا رہے تھے اس کی آواز کو سنا، اور لکھا ہے کہ خداوند وہاں پر تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، رک جانا۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ یریحو سے یروشلم کا سفر کر رہے تھے، اس کی آواز کو سن کر کھڑے ہو کر کہا، کیا کہا؟ کہ اسے بلاؤ۔ جب رکاوٹیں عبور کر لیتے ہیں تو پھر خداوند کی طرف سے جو ہے بلاوا آتا ہے، خداوند کی طرف سے کرم اور رحم کی دعوت ملتی ہے، اور اس کا رحم شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اسے بلاوا آیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ اس کے پاس گیا، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے ایک بڑا عمل اس نے کیا۔ جیسے ہی اسے بلایا گیا تو کیا کیا اس نے؟ اچھلا اور اپنا کپڑا جس پر وہ رکھ کر بھیک مانگا کرتا تھا اس کو پھینک دیا اس نے۔ اس کی پرانی زندگی چھوڑ دی، اس کی ضرورت کی چیز تھی وہ، جس کو بچا کر وہ ہر روز مانگا کرتا تھا، یعنی اس کی روزی روٹی تھی وہ۔ لیکن یہ اس کا ایمان ہے، اس نے دیکھا کہ اب مسیحا نے مجھے بلایا ہے، اب میں نجات پا جاؤں گا، اب میں بینائی حاصل کر لوں گا، اب مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بینائی حاصل کرنے سے پہلے ہی اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے پھینک دیا۔ یعنی ایسے کہ جیسے آپ نے 10 کوڑیوں کی مثال سنی ہوگی، جن کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جا کے اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور دیکھیں، کاہنوں کو دکھانا تو تب ہوتا تھا جب آپ شفا یاب ہو گئے ہیں، لیکن خداوند نے انہیں کہا تو انہوں نے مان لیا کہ شفا مل گئی ہے، اور جب مل گئی تو پھر انہوں نے آ کر خدا کو ان میں سے ایک نے آ کر شکریہ ادا کیا۔ یعنی خداوند نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے، کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو کہ تم نے اسے پا لیا ہے تو تم اسے پاؤ گے۔ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو کہ مل گیا ہے تو پھر مل جائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ تو اس شخص نے اپنا بھیک مانگنے والا کپڑا جو ہے وہ پھینک دیا اور خداوند کے پاس گیا، اور جا کر خداوند یسوع مسیح نے پھر اس سے سوال پوچھا۔ اور سوال کیا پوچھا؟ کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے اتوار یہ سوال خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں سے 2 شاگردوں سے بھی پوچھا تھا، یعقوب اور یوحنا، جو کہتے تھے کہ ہم تیرے دائیں ہوں، ایک تیرے دائیں ہو ایک بائیں ہو، یعنی دنیاوی
جو اختیار ہے اس کی تلاش میں تھے، تو خداوند نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لیے کروں؟ ان شاگردوں نے دنیاوی لالچ کی بات کی، دن دولت کی بات کی، لیکن اس شخص نے کہا یہی کہ میں پھر دیکھ سکوں، دوبارہ سے بینائی پاؤں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنم کا اندھا نہیں تھا، جو جنم کا اندھا تھا اس کی ایک فرق کہانی ہے، ایک اور معجزہ ہے کہ پھر دیکھ سکوں، یعنی پہلے بھی دیکھتا ہوگا، کچھ حادثہ ہوا کہ اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے کہا کہ میں پھر سے دیکھ سکوں۔ تو کیا ہوا؟ خداوند نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ ویسے تو شاید تو نہ بچتا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، نہیں تو تیری زندگی ایسے چلتی رہتی جیسے چل رہی تھی، لیکن تو نے ایمان اتنا بڑا رکھا ہے، ظاہر کیا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آخری عمل اس نے کیا جو بہت ہی خوبصورت عمل تھا۔ کیا کیا اس نے؟ ہاں، شاباش۔ جیسے ہی اس نے بینائی پائی، وہ راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا، اس کی پیروی کرنے لگ پڑا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ یعنی جب بھی ہم خدا سے کوئی برکت حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، برکت ملتی ہے تو پھر ہمارے راستے وہی ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے، اندھے بیکاری نے، جیسے اس نے بینائی پائی، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیا۔ آج عزیز بھائیو بہنوں، یہ اندھا بیکاری جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ شاید ہم اس اندھے بیکاری کی مانند تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس ہجوم کی طرح ہوں جو یسوع مسیح کے ساتھ تو چل رہا ہے، لیکن یسوع مسیح کو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں پا رہا۔ کئی دفعہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہجوم کی طرح جس طرح لوگ چل رہے ہیں، آرڈنری لائف جی رہے ہیں، ہم چلتے جاتے ہیں، لیکن جب کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہیں، جب کوئی غیر معمولی کام کرتے ہیں، تو پھر اس اندھے کی طرح انجیل مقدس میں جس کا ذکر آ گیا پھر یاد کیے جاتے ہیں۔ اگر ہجوم کی طرح چلتے رہیں گے، عام زندگی بسر کرتے رہیں گے، عام کام کرتے رہیں گے، خداوند کو جانے بغیر بس ایسے ہی لوگوں کی طرح جس طرح لوگ چلتے ہیں، تو پھر نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہم آنکھیں رکھتے ہیں، تو ہمیں آنکھیں رکھ کر وہ چیزیں جو نہیں دیکھتے ان کو دیکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ نیک سامری کی کہانی ہم نے سنی نا، جو شخص ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تو لاوی آیا، کاہن آیا، وہاں سے گزرا اور کترا کر چلا گیا۔ جس طرح ہم کئی دفعہ کترا کر چلے جاتے ہیں، دوسروں کی ضروریات دیکھتے ہوئے بھی ہم کہتے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ ہونے والی ہیں، کرنے والی ہیں، اور میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن کرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے اس میں اپنا کوئی ظاہری طور پر فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم سارا کچھ ادھر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کا نیک اور اچھے کاموں کا جو انعام ہے وہ خدا کی بادشاہت میں ہے، جو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو یہاں پر اگر کسی کو ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس ہی میرے نام پر پلا دیتا ہے تو وہ بھی اپنا اجر نہیں کھوئے گا۔ لیکن ہم اکثر جو ہے وہ روحانی طور پر اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اندھے پن کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ چند جو برائیاں ہیں، یا بے شمار چند کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، کہ غصہ جیسے کہتے کہ ہماری عقل کو ختم کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے انسان کو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا بول دیا، اور بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ بولا ہوتا۔ نفرت جو ہے یہ ہماری عقلوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی جو ہے، سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور
نفرت کی آگ میں اس قدر ہم جلتے ہیں کہ جو اچھا کام ہم کر سکتے ہیں وہ محبت کا حکم جو خدا نے ہمیں دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے، کہ جس طرح میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو، مسیحت کا پورا نچوڑ اس حکم میں ہے۔ جو ہم نفرت کے ذریعے جس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر حسد جو ہے وہ ہماری عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے، ہماری بینائی کو متاثر کرتا ہے، ہماری روحانی بینائی کو، اور حسد میں آ کر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر پاتے۔ پھر شہوت پرستی ہماری عقلوں کو اندھا کر دیتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس میں گھس جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی عقلوں کو جو ہے وہ اندھا کر لیتے ہیں، مت وج جاندی ہے۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ یہ تمام برائیاں، یہ تمام گناہ جو ہماری روحانی بصارت کو ختم کرتے ہیں اور ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو چاہیے کہ ہم اس روحانی بصارت کو ختم کرنے والی وجوہات سے کنارہ کریں، یعنی جو چیزیں ہماری عقلوں کو اندھا کرتی ہیں، ان شارٹ المختصر یہ کہ گناہ ہماری عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اپنی ہر بری عادت کو ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں گے، تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ روحانی بصارت حاصل کریں گی، ہمارے اندر بھی روحانی بینائی آ جائے گی اور ہم خدا سے برکت پانے والے بن جائیں گے۔ یسوع مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، 35 پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کی۔ پاکیت الکلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ ہم اپنی مناجات بڑے ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کے حضوری میں پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم کے لیے، خدا انہیں اپنی پاک برکتوں سے نوازے، پاک روح کی معمولیت عطا کرے تاکہ وہ ساری کلیسیا کی غلابانی بڑے احسن طریقے سے کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ساری حاضر جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تمام مومنین جو خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا سے برکت حاصل کرنے کے لیے خدا سب کے دلی ارادوں مرادوں نیک خواہشات کو پورا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ جن کے نام پاک الطار پر آئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رفائلہ جاوید، خدا ساری پریشانیوں کو ختم کرے، بیماری کو ختم کرے اور شفا عطا فرمائے۔ انیل جمیل اور نبیل جمیل کو خدا اولاد کی نعمت سے نوازے، کاروبار عطا کرے۔ ارشد محمود، خدا ان کی شکر گزاری کو قبول فرمائے جو اپنی بیٹی کی جاب کے لیے کرتے ہیں۔ اندریاس غنی، خدا ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اینجل انیل، خدا کے شکر گزار ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کو قبول فرمائے۔ اندریاس جاوید، سالگرہ کے موقع پر خدا لمبی عمر عطا فرمائے۔ عزرایہ اجمل، خدا سالگرہ کے موقع پر انہیں بھی بے شمار برکتوں اور عمر کی درازی سے نوازے۔ نیلا سکندر، خدا ان کو برکت دے، بچوں کو صحت و تندرستی دے۔ مارگریٹ نعیم، خدا خاندان کو برکت دے، بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ یوسف اللہ رکھا، خدا انہیں صحت و تندرستی دے، خاندان کو برکت دے۔
انیل اسلم اور نبیل اسلم، خداوند ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیاب کرے، دلی مرادوں کو پورا کرے۔ سائرہ اور فرق کے لیے کہ خداوند خدا شادی کے سارے پروگرام کو، انتظامات کو اپنے الہی ہاتھوں میں لے کر چلائے اور کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ عارف کھوکھر کے لیے خداوند خدا صحت و تندرستی دے۔ نائلہ وسیم جن کی آج شادی کی 6 سالگرہ ہے، خداوند خدا ان کو برکت دے اور خاندانی زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کرے، دلی مرادوں کو پورا کرے۔ عزیزو، ان مقاصد کے لیے خدا سے دعا کریں۔ مرحومین کے لیے اقدس قربانی گزارانی جاتی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ولیم غوری، عارف ایمینول، سونو شہزاد، جیرمایہ دانش، روفس، ایزا سکندر، مسٹر اینڈ مسز شوکت غوری، یعقوب گل اور مسرت انور کہ خدا ان کو ہمیشہ کرام عطا فرمائے، ساری بشری کمزوریوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف کر کے اس پاک قربانی کے ذریعے انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں جگہ دے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ آپ بھی اپنی دعائیں خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں، پیارا خداوند ہم سبوں کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ ہم سب اس اندھے فقیر کی طرح اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے اپنی تمام تر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا حاصل کریں اور ہمیشہ خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے خداوند کے ساتھ وابستہ رہیں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت، تمام قوت اور شفقت کے سرچشمے، یہ ساری دعائیں جو تیری کلیسیا تیری حضوری میں پیش کرتی ہے، انہیں سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، یسوع مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے، وہ آدمی پاپوں کو دھوتا ہے، وہ آدمی پاپوں کو دھوتا ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے،
قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ چلاتا ہے اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے عظیم خدا، ان نذرانوں پر جو ہم تیرے پاس لائے ہیں نگاہ کر، تاکہ ہماری عبادت کی رسمیں تیرے جلال کے اظہار کا باعث ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے مر کر اور دوبارہ زندہ ہو کر یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوئے سے آزاد ہو کر تیرے پیارے فرزند بنیں اور شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم کہلائیں۔ تو نے ہمیں تاریکی سے اپنے جلال کے نور میں بلایا، اس لیے ہم تیری قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدام کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔
ہمارے ایمان کا بھید۔ یسوع تیری موت دا اعلان کریے، یسوع تیری موت دا اعلان کریے، مر کے جی اٹھیا ایمان تریے، مر کے جی اٹھیا ایمان تریے، کر لو تیاری یسوع پھر آوے گا، کر لو تیاری یسوع پھر آوے گا، آؤ اس گل پر دھیان کریے، آؤ اس گل پر دھیان کریے، یسوع تیری موت دا اعلان کریے، مر کے جی اٹھیا ایمان کریے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے تمام بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، خاص طور پر ولیم غوری، عارف ایمینول، سونو شہزاد، جرمایہ دانش، روفس، ایزا سکندر، مسٹر اینڈ مسز شوکت غوری، یعقوب گل اور مسرت انور پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملایا جانا
ہم پاک شکل لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تجھے جہان کے گناہوں کو ٹالا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تجھے جہان کے گناہوں کو ٹالا جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا یسوع مسیح میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تیرے پاک بدن اور پاک خون کی شراکت ملی فتوی سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیری رحمت کے مطابق ہمارے جسم کی حفاظت کرے، ہمارے اپنی علاج ثابت ہو۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا نجات دہندہ، جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہیں وہ سب جس پاک برے کی اس ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں، لیکن صرف تو کہہ دے تم میری روح شفا کر۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ یسوع میرا بخشنہارا، آپ رہائی دیندا ہے۔ یسوع میرا بخشنہارا، آپ رہائی دیندا ہے۔ او دلوں وچ گنجیا رہتا، گنجیا رسا سابقائی دیندا ہے۔ یسوع میرا بخشنہارا، آپ رہائی دیندا ہے۔ جد میں دنیا پیچھے لگ کے او دیا دلوں بھولنا وا، جد میں دنیا پیچھے لگ کے او دیا دلوں بھولنا وا، کہاں کو بھی بولا ہو کے گلیاں دے بچ رلنا وا، مینوں سینے لا کے یسوع آپ خدائی دیندا ہے۔ مینوں سینے
بھی ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਦ ਗਿਆ ਬਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਆਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਆਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਰਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਰਹਾ, ਸਾਬ ਗਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਆਪ ਰਿਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੋਈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੋਈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਰਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਰਹਾ, ਸਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਆਪ ਰਿਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਏ। अजीज मोमिनीन, चंद पुकारें अनाउंस करना चाहते हैं। सुगना दुख्तर बूटा और नसरीन रामगढ़ा की रहने वाली शादी करेंगे मोन वलीद अरशद और मार्गरेट हुंदल के रहने वाले के साथ। इनकी शादी 3 नवंबर बरोज़ इतवार को होगी। मुस्कान दुख्तर आरिफ और नरगस हमजा गौस बाबे बेरी की रहने वाली शादी करेंगी आशर मसीह वलियत पतरस और शमीम गटोरड़ा के रहने वाले के साथ। इनकी शादी 8 नवंबर बरोज़ जुमा को होगी। इन दोनों बच्चों का तल्लक हमारे ही पैरिश से है। सोमिया दुख्तर सजाद और अबीना बाबे बेरी की रहने वाली शादी करेंगी कैलस तारिक वलियत तारिक और शगुफ्ता बाबे बेरी ही के रहने वाले के साथ। इनकी शादी 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता को होगी।
حامد ولدیت جاوید اور فمیدہ نوامیانہ پورہ کا رہنے والا شادی کریں گے ثانیہ دختر منور اور مسرت نشہرہ ورکا گجرانوالی کی رہنے والی کے ساتھ. ان کی شادی 15 نومبر بروز جمعہ کو ہوگی. عفیقہ دختر جاوید اور فمیدہ نوامیانہ پورہ کی رہنے والی شادی کریں گے زہیب ولدیت انور اور نسرین نشہرہ ورکا گجرانوالی کے رہنے والے کے ساتھ. ان کی شادی 16 نومبر بروز ہفتہ کو ہوگی. ہیریسن ولدیت الیاس اور مریم رنگ پورہ کا رہنے والا شادی کریں گے مہوش عنایت دختر عنایت اور گلزار بی بی جج سائیاں کی رہنے والی کے ساتھ. ان کی شادی 16 نومبر بروز ہفتہ کو ہوگی. اگر ان پکاروں میں کوئی بھی قانونی یا شرعی رکاوٹ ہو تو مہربانی کر کے وقت سے پہلے چرچ میں اطلاع دیں. فتح گڑھ سے زیارت سے متعلق اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. آج فتح گڑھ میں زیارت کا دوسرا دن ہے. کل بھی بڑی تعداد میں مومنین وہاں پر موجود تھے. آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں 6 بجے پاک روزری کی عبادت سے عبادت کا آغاز کیا جائے گا اور پاک روزری کی عبادت کے بعد یوکرسٹی عبادت ہوگی. اس میں ریورنڈ فادر یاسر راج بہت اچھا بولتے ہیں. خداوند نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. آج وہ خدا کا کلام پیش کریں گے اور یوکرسٹی عبادت کے بعد تاج پوشی کی عبادت اور اس کے بعد فادر طارق جارج کی قیادت میں دعائیہ شفائیہ عبادت ہوگی. جو بھی مومنین جانا چاہتے ہیں وقت کا خیال رکھیں. 6 بجے شام کا ٹائم ہے. کوشش کریں جو بھی جا سکتے ہیں ضرور اس بابرکت عبادت میں شریک ہوں. شکریہ. مسیح نے محبت سے ہمارے عوض اپنے آپ کو شیریں خوشبو کی مانند خدا کی نظر کیا. ہم دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کے تیری ان نہایت پاک چیزوں میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ہم پر اثر کرے، تاکہ ہم در حقیقت وہ سب کچھ پائیں جس کی طرف یہ رسمیں اشارہ کرتی ہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. عبادت ہو چکی خوشی اور سلامتی سے جائیں. خدا کا شکر ہو. دینو سلام رانی زمانہ دیے دینو سلام رانی زمانہ دیے دینو کرن ملائک سلام ملائک سلام دینو کرن ملائک سلام ملائک سلام کل نسلام سے آما آستے آما کل نسلام سے آما آستے آما بیچ جگت دے تمام رانی زمانہ دیے بیچ جگت دے تمام رانی زمانہ